میرا سوال تھا کہ جنوں میں کیا میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں؟ جنوں کی نسلیں ویسی جو ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی ہیں، میل اور فیمیل، بچے بچیاں، خاندان، قبیلے، عقیدے اور مذہب اور مسلک سب بالکل انسان کی طرح ہیں۔ دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو اس میں میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتے ہیں بچے بچیاں ان کو ہی پیدا ہوتی ہیں جس سے ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں، ان کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، ان کے طریقے الگ ہیں، ان کے بھی قبیلے ہوتے ہیں جیسے ہمارے خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں، ان میں بھی مسلمان غیر مسلمان دونوں ہوتے ہیں جیسے ہمارے اندر ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے یہاں بھی ویسے ہی معاملہ ہے جیسے ہمارے یہاں۔ تو کوئی خاص فرق نہیں ہے ہمارے ان میں، لیکن وہ یہ کہ ان کی جنس سے الگ ہے، ان کو الگ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں الگ چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی کچھ خاص کیفیت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں، تو اس طریقے سے کچھ تو چیزوں کا ملا ابلیس ہے۔ اور اس کے خاندان بالکل مختلف ہیں جنوں سے؟ دیکھیے، ابلیس جنوں میں سے ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ وہ جن میں سے تھا لیکن اس نے اپنے رب کی اطاعت نہیں کی، معصیت کا کام کیا تو اس کو دھتکار دیا گیا۔ تو جنوں کی نسل میں سے ابلیس تھا، تو ابلیس سے اب اس کی جو چیلے ہیں ان کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کی اتباع کرنے والے، اس کی بات کو ماننے والے، تو ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کا معنی ہوتا ہے جس کی فطرت میں بغاوت ہو، تو بغاوت کی وجہ سے ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں میں بھی جن کی فطرت میں بغاوت ہوتی ہے ان کو شیطان ان سے کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ انسانی شیطان۔ تو اصل وہ جن ہے۔ اب جن میں جو کافر ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ اگر معصیت کے کام کو انجام دیتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرنا، ظلم کرنا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جی، اور جو ہڈیاں ہم لوگ کھا کر کے پھینک دیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتے ہیں تو وہ استعمال کے لائق ہو جاتی ہیں جنوں کے لیے، تو ہاں، کیا جنوں کے مطلب لیے جیسے اس کو جو ہے زبان سے مطلب کھا کر کے اس کو پھینکنا چاہیے یا پھر صرف ہاتھ سے ہی گوشت کو نکالنا چاہیے اور ہڈی کو جو ہے بالکل صاف ستھرا کر کے پھینکنا چاہیے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہدایت نہیں ہے، شریعت کے اندر اجازت موجود ہے۔ شریعت میں بہت سارے معاملات میں چیزیں بالکل کھلی رکھی گئی ہیں تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب ہڈیاں کھانی ہیں تو ہڈیوں کے ساتھ جو گوشت لگے ہوئے ہیں وہ آپ کھا لیجیے، باقی ہڈیوں کو آپ پھینک دیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو یہ تیار کرتا ہے، یہ کیفیت وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، ہمیں صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں اور ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، اور ان کو کیسے کس صورت میں وہ ملتی ہے، کیا اس کے اندر رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہدایت ہے وہ یہ کہ ہم ہڈیوں پہ بسم اللہ کر کے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے وہ چیز گوشت اور یعنی کھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو یہ خاص طور پہ وہاں پہ جو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ تو جن بھائی سے مراد کیا ہوا، یعنی تمہارے مسلمان جن بھائیوں کی، یہ نہیں کہ مطلب عام لوگوں کے لیے ہے بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت خاص چیز ہے، اس لیے مسلمانوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کھاتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھیں تاکہ ان کے جن بھائیوں کے لیے اس میں غذائیت